الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى التمرات في يده حتى قاتل حتى قتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، شوال المکرم سن 1442 ہجری اپنی آب و تاب سے چل رہا ہے۔ آج 4 جون 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ احد منعقد ہوا تھا۔ غزوہ احد کے متعلق میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے دوستو، غزوہ احد وہ غزوہ نہیں ہے کہ جس کو بندہ پلانٹڈ غزوہ کہے کہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ پہلے سے معلومات ہونے پر یہ جہاد کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک اچانک کی پیش قدمی اور اچانک کا غزوہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں کفار کو مار پڑی اور اچھی بھلی مار پڑی، اور یہ وہاں سے اپنے 24 کفار سرداروں کی لاشیں اٹھا کر گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب گئے تو 1 سال تک یہ ایک دوسرے کو ملامتیں کرتے رہے، تیری وجہ سے شکست ہوئی، تیری وجہ سے شکست ہوئی، تو نے کم ہمتی دکھائی، تو نے یوں کیا، فلاں ایسے کر لیتے تو ہو جاتا، یوں کر لیتے تو ہو جاتا۔ یہ ملامتی سال ان کا گزرا، اور یہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ ایک بڑی زبردست مہم جوئی کریں مسلمانوں کے خلاف اور فیصلہ کن جنگ کریں۔ یہ سوچ کر یہ مکہ سے نکلے تھے کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ بھی قبضہ کرنا ہے، مسجد نبوی پہ بھی قبضہ کرنا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم جو اجلہ نام جنہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں بدر میں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، اور یہ پوری ترتیب بنا کر آئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح بڑے بڑے حضرات کے باقاعدہ یہ نام طے کر کے آئے کہ یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں۔ تو یہ جب وہیں سے چلے ہیں، یہ عید الفطر کا 4تھا دن تھا کہ اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی عید الفطر کا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور جنگ کی نیت سے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا مشورہ طلب فرمایا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ہمیں اپنے شہر میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ بدر کا معرکہ اتفاقی طور پر ہوا تھا، تو جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے نا، ان کے دل میں خواہش تھی کہ اگر کبھی دشمن آئے تو اسے 2 ہاتھ کریں گے۔ ان سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ میں رہ کر مقابلہ، یہ تو ہمارے گھر میں آ جائیں گے وہ لوگ، ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ مشورہ بھی یہی طے پایا کہ باہر نکلنا چاہیے۔ تو مدینہ شہر سے باہر ہے احد کا پہاڑ، جو حضرات خوش قسمت آنکھیں ہیں وہ دیکھ چکی ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ احد کا سفر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے۔ آج کل تو مدینہ سٹی میں ہی ہے، ایسے سمجھے مدینہ کی آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے دور کا جو مدینہ طیبہ شہر تھا نا، وہ اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی کی 40 گیٹ کے اندر مسجد نبوی ہے۔ یہ حضور پاک کے دور کا مدینہ شہر تھا۔ تو اس سے باہر نکل کے سفر ہے، 2-3 پڑاؤ کر کے اللہ کے رسول یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر حضور پاک نے عصر میں شروع فرمایا ہے، اور راستے میں عشاء ہوئی ہے، اور ایک مقام ہے اسے شیخان کہتے ہیں، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا پڑاؤ فرمایا۔ اس پڑاؤ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں ایک معائنے کی نیت سے ایک دورہ اور ایک وزٹ فرمایا، اور ان لشکروں میں اپنے لشکر میں کچھ بچوں کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا جو کم عمر ہونے کے ناطے 15 سال سے کم ہیں، اور یہ بھی جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے
ان صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا کہ بچے تو کہ یا رسول اللہ اپنے جوش سے آئے ہیں، آپ فرما دیں تو آپ کی بات مان لیں گے، ہمارے تو ہمیں کہتے ہیں بھی آپ جاؤ گے ثواب میں، ہمیں نہیں لے جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے بچوں کو طلب فرمایا۔ ان بچوں میں ایک بچے کا نام ہے اسامہ بن زید، ایک کا نام ہے زید بن ثابت، ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک کا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ایک اجلہ صحابہ کے راوی ہیں حدیث پاک کے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سب کو جانے کا حکم فرمایا کہ آپ جائیے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات چل رہی تھی اور ہم وہاں سے واپس ہوئے حضور پاک کے حکم کے اتباع میں۔ دو صحابی ایسے ہیں جو بچے ہیں، ان میں سے ایک کو اجازت ملی ہے، ان کی عمر 15 سال ہے، لیکن وہ تیر انداز بہت زبردست ہے، بھئی یہ فائدہ دے گا جانے میں۔ تو جب ان کو اجازت ملی تو حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری اس سے آپ اللہ کشتی کرا دیں تو میں اس پر غالب ہو جاؤں گا، تو میں تو اسے تکڑا ہوں جان میں، اور آپ اس کو اجازت دے رہے مجھے نہیں دے رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو آ جائے اس کے مقابلے میں۔ یہاں ہمارے علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اس کے کان میں کہہ دیا تھا کہ یار اگر تو گر بھی جائے نا تو تجھے تو اجازت ملی ہوگی ہے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس پر یہ غالب آ گئے، تو ان کو بھی ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے۔ یہ بچوں کا جذبہ ہے جنگ احد میں۔ یہ میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو جذبہ کہ آگے چل کے میں نے ایک جملے کی وضاحت کرنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ جنگ احد میں شکست ہوئی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس کائنات کا اور اس تاریخ کا۔ میں آگے سمجھاتا ہوں کہ شکست کہتے کسے ہے اور شکست میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب پہنچے ہیں نا احد سے تھوڑا ایک پہلے جگہ پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑے زبردست کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگ تلواریں لے کر اور اسلحہ لے کر ایک سائڈ میں ہم سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون لوگ؟ فرمایا یہ ہمارے قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، یہودیوں کے ایک قبیلے کا، کہ ہم ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ کلمہ تو نہیں پڑھتے لیکن ہمارا ساتھ دینے آئے ہیں اس معاہدے کی بنیاد پر۔ تو حضور پاک نے بنو خزرج کو فرمایا معاہدہ آپ کا تھا، ان کو واپس کر دو، ہمیں کسی جو ہے نا یہودی کی مدد نہیں چاہیے، ہمارے سے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا کہ جناب آپ کا معاہدے پہ عمل ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں، آپ ہمارے ساتھ جنگ میں نہ آئیں۔ اس وقت جب میدان احد سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ہے، اتنا قریب ہے کہ دشمن تک بندہ ایک دوسرے کو نظر میں دیکھ سکتا ہے۔ اس موقع پر منافقین میں عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، منافقین کا بڑا تھا، اس نے 300 آدمی اپنے لیے اور واپس چل پڑا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں نے مشورہ دیا تھا مدینہ میں رہ کر لڑو، تم نے نہیں مانا، لہذا میرا مشورہ نہیں مانا، میں جا رہا ہوں۔ 300 بندہ، 1000 انسان تھے کل صحابہ کرام کے لشکر کی کل تعداد، جن میں 300 تو منافق تھے۔ جب 300 آدمی اٹھ کے اپنے سواریاں لے اور عین جنگ کے موقع سے واپس ہوئے، تو آپ بتائیں کہ جو نیا ایمان لانے والا ہے وہ پریشان تو ہو ہی جائے گا نا کہ یار کیا معاملہ۔ تو اس پر صحابہ کرام کے لشکر میں 2 چھوٹے چھوٹے قبیلے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے دل میں آیا اگر یہ جا رہے ہیں تو اتنے بندے جا رہے ہیں، اتنے بندے، تو ان کے دل میں آیا کہ کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جب ان کے دل اس طرح ہوئے نا کہ اب کیا ہوگا، تو واللہ ولیہما، اللہ پاک نے ان کے دل کی مدد کی۔ قریب تھا کہ یہ ڈگمگا جاتے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا، فرمایا تم جاؤ، ہم 700 ٹھیک ہیں۔ ادھر 700 آدمی ہیں، 2 بندوں کے پاس گھوڑے ہیں، اور ادھر 3000 آدمی ہیں، 400 شہ سوار ہیں ان کے، اور وہ اپنے ساتھ اونٹوں کا ایک لشکر اس لیے لائے ہیں کہ روزانہ 1 اونٹ ذبح کر کے ہمارے بندے کھائیں گے۔ وہ اتنے شباب اور کباب کے نشے میں آئے ہیں، اور کفار عددی لحاظ سے بھی تیز ہیں، سامان کے لحاظ سے بھی زائد ہیں، قوت کے لحاظ سے بظاہر بڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان صرف توکل علی اللہ پر گئے تھے۔ اور کافر ایسے چال باز تھے، مکہ کے مشرک اپنے ساتھ لڑکیاں لائے۔ آپ دیکھیں نا، یہ آج کل موجودہ دور میں مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جو ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا ہم صرف میچ دیکھتے ہیں ٹی وی میں، ہم تو اور کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ چھکا چوکا لگنے پہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر ڈانس ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے 1-2 منٹ کے لیے، وہ اس طرح بندہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو میچ نہیں ہے، یہ وہ کفار والی چال ہے جو جنگ احد میں کافروں نے یہ استعمال کی تھی۔ یہ جو کافر لڑنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے آتے اور وہ ان کی تلواروں کی تلوار زنی دیکھ کے ڈر کے بھاگتے نا، تو یہ کافر اپنے ساتھ لڑکیوں کا ایک گروہ لائے تھے جو ناچ ناچ کے ان کے کہتی کہ ان تقبلوا نعانک ونفرش النمارک او تفرقوا نفارق نفارا غیر وامق،
کہ یاد رکھو آگے بڑھ گئے تو میں گلے سے لگاؤں گی تمہیں اور تمہیں اپنے ساتھ بستر میں سلاؤں گی، اور تو پیچھے ہٹ گیا تو میں تمہیں دیکھوں گی بھی نہیں اور ہمیشہ کے لیے تجھ سے روٹ جاؤں گی۔ لے یہ کام آج ہمارے میچوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے، اور ایک چھکے چوکے لگنے پہ وہی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے، اور ہمارے حضرات سمجھ رہے ہیں انجوائے ہو رہا ہے۔ بھائی یہ احد میں کفار کی طرف سے یہ حربہ استعمال کیا گیا تھا۔ ابھی بھی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میڈیا وار ہے نا یہ مسلمانوں کے حق میں ہے، تو خالی میچ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی، وہ جو اس میں بے حیائی دکھائی جا رہی ہے۔ بظاہر تو آپ نے دیکھا 2 منٹ کے لیے وہ لڑکی ناچی اور 2 منٹ کے لیے لفظ ہوا ہے چھکے پر اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن غیر شعوری طرز پہ آپ دیکھ تو میچ رہے ہیں، لیکن آپ کے اور آپ کے گھر والوں کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے صحیح طور پہ کہ دیکھو یہ چھکے چوکے جو ہے نا یہ کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر یہ ڈانس کرنا کوئی برا نہیں ہوتا، دیکھو خوشی کا اظہار ہے۔ اور یہ چال انہوں نے اپنی نہیں متعارف کرائی، انہوں نے مشرکین مکہ سے لی تھی، اور انہوں نے احد میں یہی کام کر کے نعرے لگوائے تھے۔ تو ان کی چالیں دیکھیں کفار کی، وہ اس طرح ساری چالوں اور سازشوں کے ساتھ میدان میں اترے۔ مقابلے کے لیے جب سامنے آئے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر نے صحابہ کرام کے اندر دلیری کی روح پھونک دی۔ اللہ کے رسول نے نیام سے تلوار نکالی اور نیام ایک طرف رکھ دی، یعنی وہ جو کور ہوتا ہے تلوار کا، اور تلوار کو واضح کر کے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ یہ لفظ جب رسول اللہ فرما رہے تھے نا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، تو اس سے خود سمجھ جائے کہ صحابہ کرام میں جوش ایمانی کتنا ابھر گیا ہوگا۔ تو بڑے بڑے صحابہ آگے لپکے، لیکن یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں زبیر بن العوام، حضور پاک کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ ان کا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جنگ میں پہلی بار انہوں نے آ کر کافر کے بندے کو قتل کیا تھا احد میں۔ یہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک موقع پر بات آئی کہ یار میں حضور کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، اچھا لڑ بھی سکتا ہوں، تیر انداز بھی ہوں، میری رشتہ داری بھی ہے، اور جب میں نے پہلے تلوار مانگی مجھے تو نہیں دی، اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کو دیا، تو اس میں بھی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ واقعی اس تلوار میں حضرت ابو دجانہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے تھے جسے کہتے ہیں کہ دشمن کے منہ کو ٹیڑھا کر دینا، لیکن اس تلوار سے انہوں نے کبھی کسی عورت اور کسی بچے پر نہیں اٹھایا کہ یہ رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے، اس کا حق ہے کہ اس پر اٹھائی جائے گی جو اسلام کے مقابلے میں آئے گا، عورت اور بچے پر ہم اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے واقعات اور بھی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ نے کیا تو ایسے انداز سے کیا کہ تیر کھائے تھے اور پتہ نہیں ایک تفصیل ہے۔ پھر حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارے کارنامے دیکھے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کے رسول نے تلوار ان کو کیوں دی تھی، یہ اس کے حقدار ہی تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو طلحہ بن ابی طلحہ الابدری، یہ کافروں کا ایک وہ تھا جس کو عام طور پہ جنگ میں کہتے تھے کبشۃ الکتیبہ، کہ جنگ کے لشکر کا ایک مینڈھا ہے۔ ایک وہ ساتھ ہے نا بھی یہ تو ڈان دے ہوئے، یعنی اتنا بڑا ہے، تو وہ کفار اس کو عربی میں کہتے تھے کبشۃ الکتیبہ، یہ ہمارا سب سے بڑا سانڈ ہے بھائی۔ تو یہ آیا، یہ سینکڑوں بندوں کے مقابلے میں اکیلا نکلتا تھا اور لوگ ڈر جاتے تھے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور پہلے بار میں اس کا کام تمام کر کے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس بہادری سے جنگ لڑی ہے، اس بہادری اور جوان مردی سے کہ کفار اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ 27 کافر اس میں قتل ہوئے، سارے بھاگ گئے، اور کوئی مسلمانوں کا بندہ ایسا نہیں تھا جو میدان کو خالی چھوڑ کے ٹھہرا ہو۔ جب یہ بھاگ گئے نا تو فتح تو مل گئی، کون کہتے ہیں شکست ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں جس میں مسلمانوں کا بھاری بھر کافی نقصان ہوتا ہے اور لوگ اس کو شکست سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 آدمیوں کو تو جنگ میں رکھا ہوا ہے، 700 میں 50 بندوں کو جبل رومات پر ٹھہرا دیا تھا، جو ایک پہاڑی ہے کہ آپ اس پر ٹھہرو، ہم جو بھی رہیں نا جہاں بھی رہیں آپ یہاں ٹھہرو۔ تو صحابہ کرام کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بڑا بنایا اور 50 بندوں کو وہاں ٹھہرا دیا، تو یہ لوگ ٹھہر گئے۔ جب کافر بھاگ گئے، ایسے بھاگے کہ ان کی گانے والی لڑکیاں جو تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شلواروں کو یوں اونچا کیا اور یوں دوڑ کے گئی جیسے کوئی دوڑ کے جاتا ہے بھوکا آدمی، یعنی یوں بھاگتے ہوئے گئی تھی جو ابھی ان کو جوش دلا رہی تھی۔ تو کچھ مسلمانوں کے زخمی بھی تھے اور کچھ پانی مانگ رہے ہیں، کچھ برم پٹی کی ضرورت ہے، اور کافر مال چھوڑ کے گیا ہے، تو اس زمانے میں مال اکٹھا کر کے اسلام پہ لگانا یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی ثواب اور عبادت کا نام شمار ہوتا تھا، اور مال غنیمت کو تو احل الحلال کہا گیا۔
تو وہ جب بھاگے نا تو یہ 50 بندے جو ٹھہرے تھے انہوں نے اپنے امیر کو کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم جائیں اور اپنی زخمیوں کی مدد کریں اور اپنے دوستوں کا تعاون کریں، اور یہ مال سمیٹ کر حضور پاک کے قدموں میں جا کر رکھے، مال غنیمت ہے، یہ کفار سے کھینچا ہوا مال ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ آپ نہ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا کہ ہم جہاں بھی ہیں جیسے بھی تم یہاں رکو اور تم نے اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ اپنے امیر صاحب کہنے لگے کہ امیر صاحب حضور پاک کی بات تو جنگ تک تھی، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہ کریں؟ بس یہ ایک خوفناک قسم کا اقدام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کما حق ہو کچھ لوگوں نے کیا سمجھا، کچھ نے کیا۔ امیر صاحب نے صحیح سمجھا تھا، عبداللہ بن جبیر نے، کہ یار فتح ہو یا شکست تو ہم نے نہیں ہلنا، اور یہ کچھ بندے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جنگ تک حکم تھا۔ یہ 40 بندے ہٹے اور 10 ٹھہر گئے۔ یہ 40 اپنے زخمیوں کے تعاون کے لیے آئے ہیں اور مال غنیمت کو سمیٹ کر حضور کے قدموں میں رکھ کے اسلام کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑھوتری کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو وہ بھاگتے ہوئے کفار جو تھے نا، انہوں نے ان میں سے ایک لشکر خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر اسی درے سے ہی واپس گھس آئے جس جگہ سے ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جہاں 50 بندہ مقابلہ کر سکے وہاں 10 بندوں نے کیا کرنا تھا، تو وہ امیر صاحب کو شہید کرتے ہوئے اندر آئے تو جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ وہ کیا ہوا، یعنی جب کافر اور مسلمان لڑ رہے تھے تو سامنے دشمن ہے، ادھر مسلمان ہے، بالکل واضح فرق تھا اور لڑائی جاری تھی۔ اب جو پیچھے سے آئے تو مجمع آپس میں ایک دوسرے سے گل مل گیا اور پتہ نہ چل رہا تھا کہ اپنا کون ہے پرایا کون۔ اب بتائیں اس اچانک کے یکبارگی کے حملے پر اور بھاگتے ہوئے جو ہے نا کافر کا واپس پلٹنا جو بالکل کسی قسم کا پر امید ہی نہیں تھا، اس پر پھر معاملہ کچھ وقت کے لیے تتر بتر ہوا اور ایک خاصا نقصان ہوا۔ اس نقصان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، حضرت یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک جگہ ٹھہرے تو کافر آ کر اوپر گھس گئے۔ ادھر سے مسلمانوں نے سمجھا کافروں کا لشکر، انہوں نے تلوار مارنا شروع کر دی۔ حضرت حذیفہ آواز دیتے رہے کہ میرے ابو ہیں، ذرا صبر۔ مجمع میں کہاں آواز سنائی دیتی تھی؟ تو حضرت یمان مسلمانوں کے ہاتھوں وہاں شہید ہو گئے۔ یعنی تتر بتر کا یہ عالم تھا۔ بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، میں تو آوازیں دے رہا تھا لیکن 100 کافروں میں ایک مسلمان کہاں نظر آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے کافر بھی مرے ہیں تو ان میں ایک حضرت یمان بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس عالم میں کفار نے جب حملہ کیا، اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ ایک مسلمان جس کی امید ہے کافر بھاگے پیچھے سے آئے اور وہ بھی ہم ایک جگہ بند کر کے آئے تھے اور وہ اچانک کھل گئی، تو یہ سے ایک بھاری بھرکم نقصان کہا جا سکتا ہے، اسے شکست نہیں کہا جا سکتی۔ شکست کی یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو کافر مار کے بھاگ گیا تو نے جنگ چھوڑ دی تھی، اس نے تو سوچا تھا کہ میں مدینہ پر حملہ کروں گا اور اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ کیسی اس کی فتح ہے؟ یہ مسلمانوں کو شکست کی بات نہیں تعبیر کی جا سکتی۔ اچھا یہاں جو ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ عبداللہ بن قمیہ ایک کافر بے ایمان تھا، اس نے پتھر برسانا شروع کیے اور ادھر سے تیر اور پتہ نہیں کیا سے کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مبارک پہ لگے جنگی ٹوپی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی لباس کی 2 کڑیاں حضور پاک کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک متاثر ہوا ہے۔ اس دوران ابن قمیہ نے سمجھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ مار دیا، تو اس نے شور شرابہ کر کے کہہ دیا ان محمدن قد قتل، یہ اس نے کہا نا کہ حضور پاک علیہ السلام کو میں نے مار دیا ہے۔ تو جب یہ مجمع میں بات آئی، ادھر سے پہلے مسئلہ تتر بتر ہے اور جو مسلمان جمع مردی سے لڑ رہے تھے اکثر کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ یار جس نبی کے کلمہ پڑھ کے جس کی زیارت کے سبب ہم یہاں آئے ہیں وہ نہ رہے تو اب کیا رہا ہمارا؟ کوئی کہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہے، کوئی لڑنا شروع ہو گیا کہ اب تو مجھے بھی حضور پاک کے پاس جانا اور موت قبول ہے۔ یہ عالم ہے، اس عالم میں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ جب اپنا پرایا ہی معلوم نہیں تھا، لیکن جو پیچھے ہٹ گئے، جو ادھر ادھر ہو گئے کہ یار اب کیا بنا، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو اس موقع پر پھر صحابہ کرام رسول اللہ کی طرف پلٹے ہیں، جو کچھ صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے سب کچھ جمع کیا ہے اور پھر جمع کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ اس دوران مسلمانوں کی کافی تعداد، جن کی تعداد 70 کے لگ بھگ شہداء ہوئے ہیں، کچھ پہلے اور یہ کچھ بعد میں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے حملہ کیا یکبارگی سے، پھر کافر بھاگا ہے اور بھاگ کے گئے ہیں وہ لوگ اور فوراً اپنی سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر کافروں کی یہ فتح ہوتی تو فاتح تو 3 دن جنگ میں قیام کرتا ہے جنگ کے ختم کے بعد، جیسے حضور پاک نے بدر میں فتح ہوئی تو 3 دن وہاں رہائش کی،
تو ان میں سے تو کسی نے 3 گھنٹے بھی وہاں بیٹھنا برداشت نہیں کیا. تو کافر کی فتح کیسی ہے؟ مشرک مکہ اپنی فتح کو خود نہیں مان رہا اور ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں جی بظاہر تو کافر کو فتح ہو گئی تھی. بھاری بھرکم نقصان ہو جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کافر کو فتح ہو گئی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کریم میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ شر پسندوں نے وقت کے انبیاء کو شہید کر دیا. تو نبی کی شہادت سے کافر فتح یاب ہو گیا تھا. بھائی اسے فتح کہتے ہیں. تو اس میں جنگ احد میں آپ اس کو کافر کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے. ہاں مسلمانوں کو ایک احساس دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سمجھنے میں آپ لوگوں نے غلطی کی ہے، آپ سے یہ خطا ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ایک بھاری بھرکم نقصان ضرور ہوا ہے. تو اس نقصان کو بندہ کبھی فتح کے شکست کے ساتھ فتح کو شکست پہ نہیں بدل سکتا. اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع فرمایا ہے. 2 کڑیاں اللہ کے رسول کی یہاں رخسار مبارک میں لگی ہوئی ہیں. حضرت صدیق اکبر اس کڑیوں کو نکالنے لگے نا بڑے آرام سے کہ یار تکلیف رسول اللہ کو نہ ہو. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ مجھے دے دے، یہ کڑیاں میں نکالتا اللہ کا واسطہ. اتنی لجاجت سے کہا کہ ابو بکر کہتے مجھے ہٹنا پڑا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت سے اس کو ایسے آرام سے کھینچا کہ تکلیف خود پہ برداشت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم ہو. تو جیسے ایک کڑی نکلی نا ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا. دوسری کڑی نکالنی تھی تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں پھر آ گیا. تو مجھے انہوں نے کہا میں پھر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ خدمت مجھے دے دے. تو حضرت ابو عبیدہ نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. اس جگہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کے بعد صحابہ کرام میں سے حضرت طلحہ نے رسول اللہ کی ایسی حفاظت کی تھی کہ چاروں طرف سے گھوم کے ان کے دائیں ہاتھ کی یہ چاروں انگلیاں شل ہو گئیں، یعنی ٹیڑھی ہو گئیں اور یہ کسی کام کی زندگی میں نہ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باقی صحابہ پلٹ کے آئے نا کہ جب پتہ چلا کہ شہادت والی بات جھوٹی تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے شہید کر دیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی خبر گیری کرو، اس نے آج میری حفاظت کر کے جنت خود پہ واجب کر لی. تو یہاں حضرت طلحہ حضور پاک علیہ السلام کو اٹھا کر احد کی ایک جگہ میں لائے ہیں. جنگ احد میں جو جبل احد ہے نا، آج کل وہ جگہ وہاں کے محکمے والوں نے بند کر دی ہے. پچھلے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر یہ جگہ کھلی تھی جہاں اللہ کے رسول نے ایک چٹان میں اپنے رخسار کو رکھا تھا، سہارا لیا تھا، اور فرماتے کہ اس چٹان نے موم بن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو سہارا دیا. جو پرانے حضرات جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں. میں نے بھی اس جگہ کی زیارت کی اندر جا کر، یہ غالباً 10 سال 9 سال پرانی بات ہے. آج کل اس کو جوہد میں بند کیا گیا. ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے چٹائی کو جلایا تھا، یہ جو تنکوں کی ہوتی ہے جیسے آزادیاں تنڈی، اس کو جلایا. یہ پرانے زمانے کا ایک علاج تھا، اور اس کی راکھ کو یہاں لگایا تھا، اس سے پھر خون رک جاتا تھا. یہ اس زمانے کا ایک علاج تھا. اور اس زخم کو یہ راکھ لگانے سے پہلے دھویا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اپنے اس سے مشکیزے سے پانی ڈال کر. اس کے بعد کفار بھاگے اور وہ چلے گئے، وہاں سے نکل کے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پھر اپنے شہداء کو جمع فرمایا ہے، پھر اس کی تدفین ہے، پھر ان کے جنازے ہیں، پھر ان کی قبر مبارک کی بات ہے، اور پھر واپسی ہے. تو یہ بھاری بھرکم نقصان ضرور ہے، ایک خوفناک خطا کی بات کی بنیاد پر ہے، لیکن اسے شکست نہیں کہا جا سکتا. مسلمان یہ ذات نبوت اور اصحاب نبوت کی توہین ہے. فتح ہوتی تو وہ ٹھہر جاتے نا، وہ تو نہیں. ان کے تو جو انہیں چیف کرنے تھے مدینہ پر قبضہ کرنا، مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ کرنا، مسجد نبوی کو اپنی حرمت کو پامال کرنا، اور رسول اللہ اور خلفاء راشدین کا نعوذ باللہ قتل عام کرنا، ان میں سے تو کچھ بھی نہ ہو سکا نا ان کا. وہ تو اپنے جو ٹارگٹ اچیو کرنے آتے ایک بھی نہ ہو سکا اس میں. تو ہم کافروں کو فتح کا میڈل کس بنیاد پہ دیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک لفظ فرمایا کیسے یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے؟ لن یفلح قوم شجوا نبیہم، جو اپنے نبی کو زخمی کرنے پہ تل جائے. اللہ رب العزت نے اوپر سے وحی اتاری، فرمایا پیغمبر رب جسے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعد فوراً فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو میرے مولا میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، انہیں ہدایت دے دے، سمجھنے والے نہیں. پھر اس جنگ کے سردار سے لے کر چھوٹے چھوٹے تک نے ایک وقت آیا کہ سب نے کلمہ پڑھا اور سب رسول اللہ پر جانثار بنے، سب مسلمان بنے. تو یعنی اس وقت جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکل رہا تھا تو ان کی تباہی بربادی ہو جاتی. تو اللہ نے جو وحی اتار کے فرمایا نا کہ اللہ کا فیصلہ اللہ جسے ہدایت دے، تو حضور پاک علیہ السلام بات سمجھ گئے.
اور فوراً اس کی تہہ تک پہنچ کے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں سمجھ نہیں ہے، جاننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ احد ہے، اور اس جنگ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کو ایک قبر مبارک میں رکھا گیا ہے۔ ان کی اجتماعی قبر ہے، اکٹھا رکھ کے علیحدہ علیحدہ جو اوپر کفن رکھا گیا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ، حضور پاک کی ہجرت سے پہلے حضور کے حکم پہ آئے تھے کہ مدینہ میں نے آنا ہے، تو 1 سال پہلے آپ جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کلمہ، نماز اور قرآن اور وہ باتیں سکھا دیں۔ تو مصعب ابن عمیر مدینہ کے پہلے مسلمان مبلغ ہیں، ادھر کے رہنے والے مکہ مکرمہ کے تھے۔ اتنی حد تک انہوں نے اپنی جو ہے نا زندگی گزاری تھی، کہتے ہیں ان کی خوشبو کو بڑے بڑے لوگ محسوس کرنے کے لیے، اور خواتین تک کے پوچھنے کے پیغام ہوتے تھے کہ خوشبو کہاں سے لیتا ہے، ان کی ہیئر اسٹائل اور ان کی لیونگ اسٹائل اور ان کی زندگی کو دیکھ کر۔ لیکن اس شخص نے سب کچھ اسلام پہ لگایا، اور شہادت کے وقت کفن کا ٹکڑا یوں میسر آیا تھا کہ سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر گھس جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ تو یہ ایک قبر مبارک پھر ان کی بنی ہے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ 70 شہداء احد کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا یہاں لقب ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ اور بھی ہیں، لیکن میں نے چند موٹی موٹی جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور ان جانثاران پیغمبر کو ہماری طرف سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں اور وہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔